خدا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے اور سرکار حضور سیدنا کی سیاہ اللہ تبارک کی نواز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیاہ شریف میں نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاہ اللہ تبارک کی نواز کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہیں. رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا کی سیاہ اللہ تبارک کی نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں نصیب بلند سے بلند تر فرمائے. اللہ پاک آپ کی فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کی روشن اور مرکز تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت کی محبت اور عقیدت کے ساتھ سفر فرما کر آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ پاک حضور سیدنا کی سیاہ اللہ تبارک کی نواز کی برکت سے جمعہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے. سلسلہ گفتگو یہ جاری تھا کہ میدان بدر میں رمضان المبارک سن 9 ہجری میں 3 دن پہلے جو 24 بڑے بڑے کفار سردار تھے، ان کی لاشوں کو محمود دین علیہ السلام نے بدر کے جو غیر آباد پرانے کنویں تھے ان کے اندر آپ نے ڈلوا دیا تھا. اور 3 دن کے بعد محمود دین علیہ السلام اس قریب بدر کے کنارے پر، اس کنویں کے کنارے پر تشریف لے گئے اور جا کر ان سے کلام کرنا شروع کروا دیا. جو رب تبارک و تعالیٰ نے حق کی حمایت کا وعدہ فرمایا تھا، ان باوجود اتنے وسائل، اسباب اور ذرائع رکھنے کے تباہ و برباد ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حق کی حمایت کے وعدے کو اب تم نے سچا پا لیا ہے یا نہیں پا لیا؟ تو ان 3 دن پہلے کے مقتول جن کے جسم کٹے پھٹے ہوئے ہیں، ان سے محبوب کریم علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں. اور بخاری، مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد، تمام کتب احادیث میں یہ ایک ہستی سے بڑی حدیث صحیح نہیں ہے. متعدد سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے بڑی یہ مضبوط صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجسمہ ادب و ریاض بن کے خدمت اقدس میں عرض کی، حضور انک تکلم اجسادا لا ارواح لہا. حضور آپ ان جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن میں بالکل روح موجود ہی نہیں ہے. 3 دن پہلے وہ قتل ہوئے، ان کی روحیں ان کے جسموں کو چھوڑ کر چلی گئی. اور حضور کے ہی اشارات سے بالکل واضح ہے کہ کفار و مشرکین کی روحیں جو ہے ان کے مرنے کے بعد تمام کی تمام زمینوں کے نیچے اللہ پاک نے ان کے لیے سجین کا مقام پیدا فرمایا ہوا ہے. اس میں وہ زنجیروں کے اندر ان کی روحیں جکڑ دی جا رہی ہیں. ہاں، مومنین جو ہوتے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کی روحوں کے لیے اللہ پاک نے علیین مقام مقرر فرمایا ہوا ہے. ہر انسان کے اعمال کے مطابق، اہل ایمان جو ہے ان کے عمل کے مطابق
اللہ پاک نے کسی کا انجیل پہلے آسمان کے نیچے، کسی کا دوسرے آسمان کے نیچے، اگر ساتویں آسمان تک جو ہے وہ انجیل موجود ہے، ساتویں آسمان کے نیچے جو ہے وہ اعلیٰ انجیل ہے۔ اسی طرح مختلف جزیروں کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے انجیل کا جو ہے ان کی روحوں کے لیے مقام وہ مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اور ان اہل ایمان میں سے وہ ہستیاں جو مدبرین امر ہوتے ہیں ان کے لیے پھر حکم جدا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ یدبر الامر، کہ مدبر حقیقی جو ہے وہ ایک ہی ذات واقعہ ہے، اللہ پاک جل شانہ کی ذات واقعہ ہے۔ تمام کائنات کو پیدا اللہ پاک نے فرمایا ہے اور تمام کی تمام کائنات کے نظام کو چلانے والی بھی ایک ہی ذات واقعہ ہے، اللہ پاک کی ذات واقعہ ہے۔ حکم اسی کا نافذ ہوتا ہے، ارادہ اور مشیت اسی کی نافذ ہوتی ہے۔ لیکن جس قرآن میں یدبر الامر کے مبارک الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کی تدبیر فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کے نظام کو چلاتا ہے، اسی قرآن مجید کے آخری پارے سورہ النازعات کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، فالمدبرات امرا، مجھے اللہ پاک کو ان تمام کی تمام جماعتوں کی قسم ہے جو میرے حکم کے مطابق میری کائنات کے ظاہری اور باطنی نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور یہ بھی تو قرآن پاک ہے، اللہ پاک کا ہی مبارک کلام ہے، اور قرآن میں کہیں آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، پوری توجہ کے ساتھ اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ پاک کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو فرمایا لوگ اس میں یقینی طور پر بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو یہ اللہ پاک کا کلام ہے جو ساری کائنات کو جاننے والا ہے، اس اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، لہذا فرمایا قرآن کے کلام الہی ہونے کے جہاں اور بہت سارے دلائل موجود ہیں، وہی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اول سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر الناس تک قرآن میں آپس میں کہیں اختلاف نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ پاک کی ارشاد فرما رہا ہے۔ نہیں، قرآن پاک کا یدبر الامر فرمان بھی برحق ہے، فالمدبرات امرا، اور مجھے اللہ پاک کو قسم ہے مدبرات امر کی، ان جماعتوں کی جو مدبرات امر ہیں، نبی دنیا کے ظاہر اور باطن کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ وہ مدبرات امر کون سی جماعتیں؟ پہلی جماعت میں حضرات ملائکہ کرام اللہ پاک کے پوری فرشتوں کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت تمام کے تمام اہل ایمان میں جو کامل ترین اہل ایمان ہیں، جن کی بشریت مبارکہ مغلوب ہو چکی ہے، روح مبارکہ کے تقاضے غالب ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی امور ان کے سپرد فرمائے ہوئے ہیں۔ کیا انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کو اللہ پاک اپنی کائنات کے نظام چلانے اور کائنات کے معاملات سپرد فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ ایک تو یہ آیت واضح طور پر اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے ان جماعتوں کی کہ میرے ملائکہ کرام کی مبارک جماعتیں اور میرے کامل بندوں کی مبارک جماعتیں جو میرے احکام کے مطابق آپس میں مل کر کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان مدبرات امر اور تدبیر امور کرنے والی جماعتوں کی مجھے اللہ پاک کا قسم ہے۔ آیا کہ وہ مدبرات امر صرف فرشتے ہیں یا ان میں انسان بھی شامل ہے، کامل انسان؟ قرآن مجید فرقان حمید ہماری کامل رہنمائی فرماتا ہے۔ 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے سورہ کہف،
اور 16 پارے میں جا کر مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ کہف کے اندر واضح طور پر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں کیا چیز واضح فرماتے ہیں کہ وہ مدبرین امر میں سے ہیں، تکوینی امور اللہ پاک نے ان کے سپرد فرمائے ہوئے۔ آپ وہ کشتی والا واقعہ جو سورہ کہف میں وہ تفصیل سے واضح فرمائیے، ایک بچے کی گردن دبا کر مار دینے والا معاملہ ہے، سورہ کہف میں وہ واضح فرمائیے۔ پھر نیک اللہ کے پیاروں کے جو یتیم بچے تھے ان کے خزانے کو محفوظ رکھا ہوا تھا دیوار کے نیچے، اس دیوار کی تعمیر کا واقعہ آپ قرآن پاک سورہ کہف میں ملاحظہ فرمائیے۔ تو الغرض آپ پر بالکل یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر رہنمائی عطا فرما رہا ہے کہ مدبرین امر میں جہاں اللہ کے ملائکہ کرام کی مبارک جماعت ہے، وہی اللہ پاک کے کئی انبیاء کرام اور کئی اللہ پاک کے کامل پیارے بندے، اوتاد، اقطاب، ارواح، ابدال جو مل کر کائنات کے ظاہری اور باطنی نظام کو چلا رہے ہیں۔ جب حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولانا مرتضی شیخ خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی بارگاہ اقدس میں آپ کے کتنے سارے شاگردوں نے، آپ کے کتنے جنرل اور آپ کے نائبین نے درخواست پیش کی، اور یہ حدیث سندن متن صحیح ہے اور کتنی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، صاحب مشکات تک نے اس کو ذکر کیا ہے، بالکل اسناد بھی اس کی صحیح، متن بھی اس کا صحیح کہ حضور ہم بڑے پریشان ہیں، امیر المومنین کئی ایسے جاہل اور اجاہل لوگ ہیں جو آپ کا نام اس میں گرامی لے کر آپ کے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں، اور بعض بدبخت تو اتنے حد سے بڑھ گئے کہ لعنت تک کر دیتے ہیں۔ تو حضور ہم سے یہ صورتحال بالکل برداشت نہیں ہو رہی، لیکن کیونکہ ہمیں اپنی امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو ہم آج خود کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، لہذا حضور ہمیں اجازت عطا فرمائے امیر المومنین کہ جو حضور کے متعلق ایسی بات کرے آپ کے متعلق ہم بھی ویسے ہی اس کو جواب دیں۔ حضور امیر المومنین مولانا مرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ نے پوری توجہ کے ساتھ اپنے مسافروں کی عرض کو آپ نے سنا اور اس کے بعد جواب کیا ارشاد فرمایا۔ آپ کو ویسے بھی جو حکم جاری فرمایا کرتے تھے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بخاری اور مسلم کے استاد امام محدثین آپ کی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیے، المصنف عبد الرزاق میں دیکھیے، دیگر کتب کے اندر دیکھیے، اور علماء اہل تشیع کی سب سے بڑی کتاب نہج البلاغہ میں 2 جگہ حضور امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ فرمان گرامی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی لا احب ان تکونوا لعانین، فرمایا قیامت تک جو مسلمان بھی مجھ علی بن ابی طالب سے کوئی رابطہ رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، مجھے اپنا مقتدا اور پیشوا مانتا ہے، جیسے ہم جتنے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ہم غلام ہیں، ہمارے جتنے بھی مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، ان کے پیران پیر کون ہیں؟ حضور سیدنا مولانا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کریم۔ سلسلہ عالیہ قادریہ حضور مولانا کائنات کے ذریعے سے محبوب علیہ السلام سے منتسب ہوتا ہے، فیض پاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ حضور مولانا کائنات کے ذریعے سے ہی محبوب علیہ السلام سے منتسب ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ حضرت سیدنا امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مولانا کائنات سے فیض پاتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام سے منتسب ہوتا ہے۔ تو الغرض ہمارے شیخ المشائخ کون ہیں، ہمارے پیران پیر کون ہیں؟ حضور امیر المومنین مولانا مرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے مریدوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہو، مجھ سے نسبت اور تعلق قائم کرتا ہو، مجھے اپنا مقتدا اور پیشوا مانتا ہو، میں اس کے متعلق کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی زبان پر لعنتیں جاری رہا کرے۔ مجھے پسند نہیں لگے کہ تم لعان بن جاؤ اور بات بات پر تم لعنتیں بھیجا کرو۔ اسی لیے ہمارے
فقہائے احناف رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وہ لانے شخص کے بارے میں ان کا اصول ہے کہ جن کے تو کفر پر مرنے کا ہمیں قطعی طور پر علم ہو چکا ہے، جیسے ابو جہل، جیسے ابو لہب، جیسے فرعون، ان پر تو لانے شخصی جائز ہے، لیکن اس سے بھی افضل بات یہ ہے کہ جتنی دیر ہم نے ان خبیثوں کے اوپر نام لے کر لعنت بھیجی ہے، جن کا کفر پر مرنا ہمیں قطعی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے اور جن پر لعنت بھیجنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان پر بھی لعنت کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کی آل طیب پر درود پڑھ دیا جائے، یہ ہمارے نزدیک زیادہ اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کا کفر کے اوپر مر جانا قطعی دلائل سے ثابت نہ ہو تو ہمارا فقہی مسئلہ بھی ہے، کلامی اور اعتقادی مسئلہ بھی ہے ہمارے سنت و جماعت کا کہ پھر ہم لانے شخص سے اس کو متعلق نہیں کرتے، نام لے کر اس کے اوپر ہم لعنت نہیں بھیجا کرتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے المؤمن لیس بلعان، مومن کبھی لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ تو جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، جن پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، یا جن کا کفر کے اوپر مرنا یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، اگر توبہ کا کوئی تھوڑا سا بھی احتمال آ جائے تو پھر ہم اس شخص کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں بھیجتے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کریم کے سپرد کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ لعنت بھیجنا کوئی نیکی نہیں ہے، لعنت بھیجنا کوئی عبادت کے اندر نہیں ہے۔ ہم اتنی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں، اتنی دیر محبوب کریم علیہ السلام آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نورانی بارگاہوں میں اتنی دیر پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی پاکیزہ بارگاہوں پر ہم محبوب علیہ السلام اور آپ کی تباہ میں پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام پر درود و سلام کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے بزرگوں کی ہمیں تعلیم ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ کا حکم یہ ہے، لیکن چونکہ آپ کے مریدین سے، آپ کے فوجی جرنیلوں سے، آپ کے شاگردوں سے حضرات قابل احسان نوجوان ان سے صورت حال برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ تربیت ہے کہ جس ہستی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ حضور مولا کائنات کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کتاب و سنت ہمیں اجازت دے رہے ہیں ہم بھی ان پر جوابی کارروائی شروع کرتے ہیں، نہیں، وہ حضور امیر المومنین کے خیمے میں حاضر ہو گئے۔ حدیث صحیح ہے، عرض کی حضور ہمیں بھی اجازت عطا فرمائیے، ہم بھی اللہ کے نام لے کر ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں اور جو سخت کلامی اس کا فیصلہ یہ کرتے ہیں ہم ظاہر کریں۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات نظر اللہ تعالیٰ بچن کریم کا کیسا طریقہ کار ہے، پوری توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے اہل نسبت کی درخواست کو سماعت فرمایا، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا نہیں میں تمہیں کبھی بھی اجازت عطا نہیں کروں گا۔ یہ ان کا عمل ہے، وہ اپنے عمل کا بروز حشر کو جواب دے دیں گے، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اور تم بالخصوص آل شام کے حوالے سے کیونکہ انہیں کے کئی جاہر اجل اور ان کے کئی شاہ سے زیادہ وفادار ان کے گورنروں نے یہ سلسلہ اور فوجی جرنیلوں نے شروع کیا ہے، تو فرمایا میں اہل شام کے متعلق بالکل اجازت نہیں عطا کروں گا، اس لیے کہ انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود کریم آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ فِي اہل شام میں 40 رجالا، بے شک اہل شام کے اندر ہر دور کے اندر 40 ایسے رجال اور ایسے مرد اہل ایمان رہتے ہیں، یقال لهم الابدال، جن کو ابدال کہا جاتا ہے، یہ حدیث سے صحیح ہے، جن کو ابدال کہا جاتا ہے، کلما مات منهم رجل واحد، جب بھی ان ابدال 40 ابدالوں میں سے کسی ایک بھی ابدال کا وصال اقدس ہوتا ہے،
ابدل اللہ تعالی مکانہ رجل آخر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے والے درجے کے ولی کو ابدانیت کا درجہ عطا فرما کر 40 کا عدد کائنات میں پورا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ محمود علیہ السلام نے فرمایا بہم یسقون، اگر زمین پر بارش برسائی جاتی ہے تو ان 40 ابدال کے ذریعے سے برسائی جاتی ہے۔ پانچویں نسل کی دوغلی کی بلادی جنگ کے نتیجے میں انتشار ہر شعبے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور شام کے بعد، عراق کے بعد، افغانستان کے بعد، اور بوسنیا ہرزوگوینا کے بعد، لیبیا کے بعد جو ہماری باری لگی ہوئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی فوجی اثاثے ہیں، فوجی تنصیبات ہے، ہماری ایٹمی قوت ہے، ان ساری چیزوں کو بھی فنکشنل کر دیا جائے، اور اس قوم کو نہ معاشی طور پر اور نہ کسی اور حوالے سے، تو یہ کتنے سالوں سے جو پورا ہمیں نظام دیا گیا، اور دیکھیے کہ جو خیر کی بات کرنے والے وہ تھوڑی سی اگر ان میں بے انتظامی ظاہر ہو فوراً ان کے خلاف مقدمات ہو جاتے ہیں، پکڑ قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ مسلسل انتشار پھیلا رہے ہیں ان پر کسی کی کوئی نظر نہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ یہ اس دوغلی بلادی جنگ کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا گیا ہے، اور جو رات دن کہہ رہے کہ بابے کچھ کر نہیں سکتے، بابے کچھ، ان میں اونچی آمین والی حدیث نظر آ جاتی ہے، رفع یدین کی روایات نظر آ جاتی ہے، تو جو اللہ کے پیاروں کی شان والی حدیث سے سچا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ بابے کچھ کر نہیں سکتے، بابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بابے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگ کو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ محمود کریم علیہ السلام کا فرمانے کی آمد ہے، جس کو حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم روایت فرما رہے ہیں، فرمایا میں اہل شام کے بارے میں ایسی سخت کلامی کی ہرگز میں علی بن ابی طالب کی اجازت نہیں دے سکتا کہ جس شام کا ایک علاقہ بیت المقدس ہو، اور بیت المقدس کے پیارے علاقے میں ہر دور میں 40 ابدال موجود رہتے ہو، جب بھی ان میں سے کسی ایک ہستی کا مثال اقدس ہو جائے، شہادت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس جگہ نئے بندے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اولیاء کرام میں سے۔ فرمایا بہم یسقون، اگر بارشیں برسائی جاتی ہے زمین پر تو ان 40 ابدالوں کے ذریعے سے، یہاں جو بہم ہے ندی باہر بجار، اگر یہ تیمم کے لیے آئے تو اس کا معنی ہے کہ ان 40 کی برکت سے بارش برسائی جاتی ہے۔ اگر وہ ابدال نہ ہو تو بارشوں سے کوئی معلوم ہو جائے، بارش نہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے، بارشوں سے ہی تو ہمیں رزق عطا کیا جاتا ہے، بارشوں سے ہی تو ہمیں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچاؤ کے سامان کرتا ہے، اور ہماری صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا ہم انسانوں کی، چرند پرند کی، حیوانات اور بہائم اور جانوروں کی، ہماری فصلوں اور درختوں کی، یہ تمام کی تمام جو زمین کے اوپر آباد مخلوقات ہیں، اللہ پاک نے بارش کو ہی ان کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا یہ باغ اگر ہو تیمم کے لیے تو مانے ان کی برکت سے، ان کا وجود ہی سراپا برکت ہے، ان کی برکت سے یہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ باغ برائے استعانت ہو، دوسرا اعتبار یہ تو پھر فرمایا کیونکہ برائے استعانت آلے کے اوپر اور ذریعے پر دلالت کرتی ہے، فرمایا بارشوں کا نظام اللہ نے ان ملائکہ کرام کے ساتھ، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر
محبوب کی امت کے ان ابدالوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے، یہ کام قرآن قضاء و قدر ہے، لہٰذا نہیں اس کو اگر تم زمین والوں کو بارشیں دی جاتی ہے تو ذریعہ اور سبب اللہ کے یہ 40 ابدال بننے ہیں زمین پر، اس کو ان کے ذریعے سے ان کی برکت سے انہیں بارشیں ادا کی جاتی ہیں۔ بہم یرزقون، حضور مولا منتظر نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہے سب کا فرمان ہے، ان کے ذریعے سے ان کی برکت سے زمین والوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ بہم یرسلون، اور ان 40 ابدال کی برکت سے اور 40 ابدال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد اترتی ہے تو 40 ابدالوں کے ذریعے سے، اگر رزق ہمیں دیا جاتا ہے تو 40 ابدالوں کی برکت سے، اگر بارشیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں تو 40 ابدال، فرمایا کہ بیت المقدس کے اندر وہ 40 ابدال اپنا اجلاس کرتے ہیں، تو فرمایا ہمیں جو مصطفیٰ علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی ہے، ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے منفی معاملات ہیں اور ان میں چند اللہ کے پیاروں میں سے بھی ہستیاں جلوگر ہیں، تو ہم منفی عمل اور منفی سوچ رکھنے والوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم ہر جگہ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نسبت کا احترام کریں گے۔ اسی لیے آپ امام جلال الدین سیوطی، امام فخر الدین رازی، امام احمد قرطبی مالکی جو 681 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر حافظ ابن حجر اکبر، ان کی مستقل کتابیں آپ دیکھیں گے، اوتاد کے وجود پر، ابدال کے وجود پر، آئمہ کے وجود پر، اولیاء اللہ کے جو درجات ہیں، ارواح، اقطاب، ان سب کے بارے میں مستقل کتابیں ان ہستیوں کی صحیح اور حسن اسناد کی روشنی میں اور جمیت اسناد کی روشنی میں آپ کو کتابیں ان کی نظر آئیں گی۔ تو اگر وہ اہل ایمان جو متبرین امر میں ہوتے ہیں، مثال اقدس کے وقت ان کی روح مبارکہ بھی جس میں سے جدا ہوتی ہے، ارجعی الی ربک، عرش الہی تک ان کی روح مثال اقدس کے بعد آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، عرش الہی تک ان کی مبارک روحوں کی رسائی ہوتی ہے، رب کریم کی بارگاہ میں عرش الہی پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، نیچے زمین پر غسل مبارک کی کارروائی شروع، روح مبارکہ کو بھیج دیا جاتا ہے، اور قبر میں پھر روح مبارکہ لوٹائی جاتی ہے جسم کے اندر، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ پاک کی طرف سے جب مستقل فیصلہ جاری ہوتا ہے تو مدبرین امر کا مقام بھی اعلیٰ علیشین ہے، مستقل ٹھکانہ ان کا اعلیٰ علیشین ہوتا ہے، لیکن ان کی مبارک روحیں آزاد ہوتی ہے اور فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ مل کر کائنات کے ظاہری اور باطنی نظام کو چلا رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، کیونکہ وہ کفار اور مشرکین کے مقتولین بدر کفار میں سے جو 24 ان کے صنادید اور بڑے سردار تھے، تو اس کے حضور یہ تو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین مٹانے کے لیے، اللہ کا کلمہ جو ہے اس کو سرنگوں کرنے کے لیے معاذ اللہ کے پیارے محبوب کے خلاف اور محبوب کے پیارے غلام اور خان اسلام کے خلاف یہ آئے، پکے کافر اور مشرک ہیں، اور 3 دن قبل ان کی روحیں سجین کے اندر جکڑ لی گئی ہے، سجینوں کے اندر، تو حضور اب جو ان کے محض جسم ہے تو کلمہ مجسارکن آپ کلام فرما رہے ہیں ان جسموں سے، لا ارواح لہا، جن میں روحیں ہی موجود رہیں گے، تو حضور سننا تو روح کا کام ہے، جواب دینا تو روح کا کام ہے، اصل مدرک اور فاہم تو روح ہے، تو جب روح ہی ان کی سجین میں اور درمیان میں اتنا فاصلہ موجود ہے تو حضور تیاری ہو چکی ہے، کرم نوازی فرمائے اور تشریف لے چلے کہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے، تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم کی پاکیزہ ذات بابرکات نے کیا ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ صدق تیار عمر، پیارے عمر آپ نے بالکل سچ فرمایا، ہم جذبات میں آ گئے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کروا رہے تھے، اچھا کیا آپ نے ہماری طرف جو بدر موصول کروائی کے سواریوں پر پسند لاز دیا گیا ہے، جانور ہے ان پر وہ جان ہے حضور سے پر شروع کیا جائے، نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی جو ہے نقطۂ نظر درست ہے اس مسئلے میں، نہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عمر آپ تو زندہ ہیں، عالم دنیا میں ہے، آپ کی روح مبارکہ تو آپ کے جسم مبارک میں موجود ہے، اور میرے اس وقت آپ دنیا میں سب سے زیادہ قریب کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو میری
کی بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، واللہ ما انتم باسمع لما اقول لهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا۔ اللہ کی قسم پیارے عمر، آپ جو زندہ لوگ میرے سامنے اس وقت میرے قریب جلوہ کر رہے ہیں، ما انتم باسمع لما اقول لهم، جو کچھ میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام ان کافروں سے بات کر رہا ہوں، تم زندہ میرے غلام بھی میری اتنی بات کو نہیں سن رہے ہو جتنا یہ سن رہے ہو، تم سے بھی زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ ولیکن لا یستطیعون ان یجیبوا، لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ میری بات کا جواب دیں، جہاں تک ہے میرے فرمان کو سننے کی بات۔ ما انتم باسمع، آپ بھی میری بات کو ان کے مقابلے میں زیادہ نہیں سن رہے ہیں، تم سے بھی وہ زیادہ سن رہے ہیں جو قتل ہو چکے ہیں، جن کی انہیں سجین میں چلتی جا چکی ہے۔ ہمارا تو محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان گرامی پر کامل ایمان ہے، کیونکہ ہم مومن کب قرار پاتے ہیں، قرآن کب ہمارے لیے ذریعہ ہدایت کرتا ہے۔ قرآن پاک آپ سورہ فاتحہ شریف کو جب مکمل کرتے ہیں، آگے سورہ بقرہ شریف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ شریف کے آغاز میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی پہلے پارے کے اندر موجود ہے، ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، متقی ہی اس سے ہدایت پائیں گے۔ جس نے ہر وقت لانتے بھیجنی ہے، ہر وقت گالی گلوچ کرنی ہے، اللہ کے پیاروں کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، وہ متقی ہو سکتا ہے۔ تو جب متقی نہیں تو قرآن تو خود اس کو ہدایت نہیں عطا فرما رہا بلکہ اس کی گناہی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمیں اپنے غلام کے ذریعے کیسے ہدایت کی راہ پر چلا سکتا ہے، ہماری صحیح رہنمائی وہ کیسے کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے قرآن پاک کلام الہی، جس کے کلام الہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ یا اللہ متقین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا متقین میری بارگاہ میں وہ ہوتے ہیں جن میں پہلا وصف اور پہلی خوبی یہ ہوتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو متقین کی تو کیٹیگری کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی شرط یہ قرآن نے بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، باقی تمام چیزیں بعد میں، سب سے پہلے متقی وہ ہے، قرآن اس کے لیے ذریعہ ہدایت ہے جو غیب پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ تو غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ الغیب هو الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل، ہمارے پانچوں کے پانچوں حواس خمسہ بھی جس چیز کا ادراک نہ کر سکتے ہو، حواس خمسہ، ہماری قوت شامہ، ہماری قوت باصرہ، ہماری قوت سامعہ، ہماری قوت لامسہ، ہماری قوت ذائقہ، ان پانچ کے پاس حواس کے ادراک کے دائرے سے بھی جو چیز باہر ہوگی اور بداہت عقلی بھی اس کا تقاضا نہ کرتی ہو، جو حواس کے دائرے سے بھی باہر ہو، عقل کے تقاضے سے بھی باہر آؤ، اس پوشیدہ مخفی اور چھپی ہوئی چیز کو غیب کہا جاتا ہے۔ یہ آج کل جو سلسلہ چل نکلا ہے نا امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، ہمارا ذہن قبول نہیں کر سکتا، اس بات کو ہماری عقل نہیں مانتی ہے، یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وہ خدا تمہیں ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان کرتے ہو۔ غیب ہوتی وہ چھپی چیز ہے جو عقل کے دائرے سے ہمیشہ باہر رہتی ہے، وہ تو ہوتی ہی جناب عقل کے رینج اور عقل کے دائرے سے ہی باہر ہے۔ عقل کی تو وہاں تک رسائی نہیں جو اللہ اس کے رسول السلام خبر عطا فرمانے، علم عطا فرمانے۔ تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے غیب کی خبر دے دی، ہم مومن اور متقی بنتے ہی تب ہے جب عقل نہیں، اللہ اس کے محبوب کی غیب کی جو خبر کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد۔ حضور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا سوال بالکل درست
محبوب کریم علیہ السلام نے بالکل اس سوال کا جواب عطا فرما دیا کہ پیارے عمر کی بات آپ کا فرمان ٹھیک ہے، نتیجہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، فرمانے گرامی آپ کا برحق ہے، نتیجے کی ہم اصلاح کروا دیتے ہیں، ہمارا کام ہی اصلاح ہے، ہم اللہ کی جانب سے اصلاح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ روحیں ان کی بالکل چلی گئی ہے جسموں کو چھوڑ کر، سجین میں قید ہو چکی ہے، اور اس وقت یہ صرف کٹے پھٹے جسم ہے 3 دن پہلے کے، روحیں بالکل جسموں میں نہیں۔ لیکن میرے پیارے عمر، سننا بھی جسم کا کام نہیں، روح کا کام ہے، لیکن بے شک ان کے جسموں اور ان کی روحوں میں پورے ایک عالم کا فاصلہ آتی ہے کہ یہ عالم دنیا میں ہے، ان کے اجسام اس وقت، روحیں ان کی عالم برزخ اور سجین میں ہے، پورے جہان کا تبادلہ ہو کر فرق پڑ گیا ہے۔ لیکن میرے پیارے عمر، روح جہاں بھی ہو کافر کی بھی، اس کا اپنے جسم کے ساتھ مضبوط تعلق موجود ہوتا ہے، اور ان کا جسم نہیں سنتا لیکن روح کا تعلق موجود ہے، لہذا تم زندہ لوگ بھی اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ روح کا تعلق۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ درس عطا۔ اسی طرح جو نعمت قبر ہے یا عذاب قبر ہے، انعام قبر ہے یا قرآن کا عذاب قبر ہے، یہ مسئلہ قرآن پاک کی کتنی آیات بینات میں موجود ہے، اور احادیث کریمہ اپنی اپنی جگہ پر معتبر بحال ہے، لیکن جب ان سے حاصل ہونے والا مضمون جمع کرتے ہیں تو مانوی تواتر کے اعلیٰ ترین درجے پر عذاب قبر والی احادیث پہنچ جاتی ہے۔ لہذا کچھ عرصہ مماتی لوگوں نے یہ موقف رکھا کہ ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ سعید احمد چتوڑگڑھی، جس کو شہید ملتانی کہا جاتا ہے مماتی گروپ میں سے، انہوں نے کہا محمد حسین نیلوی جو مماتی گروپ والوں کا بزرگ تھا دیوبندی، اس نے کہا کچھ عرصہ یہ آئے اس بات کی طرف کہ جناب عذاب قبر کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب علماء اہل سنت نے، اولیاء اللہ کاملین سے فیض یافتہ علماء ربانیین میدان میں آ گئے، انہوں نے قرآن پاک کی واضح اور صریح آیات بینات پیش کی، احادیث متواترہ پر معنی پیش کی، جن کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھتے ہیں مماتی گروپ کے دیوبندی گروپ نے اپنا موقع بدل دیا ہے۔ اب ان کے وہ ڈاکٹر ابو الخیر، وہ کیا ہے جو زبیر علی زئی، اس کا موقف آ چکا ہے سامنے، یونس نعمانی جو ان کا بڑا مناظر ہے، اس کا موقف آ چکا ہے سامنے، اور بڑے بڑے تمام دیوبند مماتی گروپ والے اور اہل حدیث کے مماتی ہیں، سب کا موقف آ چکا ہے کہ جی ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں، لیکن اس قبر میں عذاب نہیں ہو رہا تھا، وہ برزخ میں انہی کے اپنے مقام پر ہو رہا ہے۔ آدھی بات کو وہ تسلیم کر کے، اسی لیے آپ کے کرام کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ اور جامع ترمذی اور کتنے کتب حدیث میں حضور سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح سیاست اور دیگر کتب حدیث میں پوری صحت متن کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان القبر لأول منزلۃ من منازل الآخرۃ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اما روضۃ من ریاض الجنۃ، یا تو یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے، اور حفرۃ من حفر النیران، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے اور عذاب کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوا کرتی ہے۔ جنت عالم برزخ اور عالم قبر میں نعمتوں کا اپنے ایمان کے لیے ہونا، اور کفار و مشرکین منافقین کے لیے، یا وہ مسلمان بھی جو توبہ کیے بغیر مر گئے اور مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، تو یہ مرنے سے پہلے توبہ کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، ایمان پر خاتمے کی ضمانت ہے انشاءاللہ تعالی۔ توبہ کیے بغیر مر گیا اور اس کے گناہوں نے اس کی زندگی کا پورا یہ احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی عذاب قبر جو ہے وہ بالکل ثابت ہے۔ تو اگر قبر کے اندر جسم میں کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، ادراک ہی نہیں ہوگا، تو وہ نعمتوں کا ادراک کیسے کرے گا، نفعیات کیسے ہوگا؟ اور کافر مشرک منافق ہے، اگر ادراک نہیں ہے اس کے اندر، کوئی شعور نہیں ہے اس جسم کے اندر، تو پھر اس کو عذاب قبر کس
ہوگا یہ تب ہی ہوگا جب روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ سلسلہ گفتگو جاری رہتا ہے، اس لیے آستانہ عالیہ سیال شریف میں جب حاضر ہوتے ہیں، اس کی تو حدود میں داخل ہو گئی، دل کی کیفیات پر انوار واضح ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ روضہ مقدسہ مت سمجھے کہ محض یہ مبارک کمرے ہیں، مزارات ہیں ان قریب ہستیوں کے، نہیں، وہ قریب ہستیاں بالکل جلوہ گر ہیں، ان کا مشاہدہ جاری ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ جو عرض و معروض کرتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر توجہ کر کے آپ کے معاملات کو درست بھی کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور حضور بھی اس یاد اللہ پاک کی یہ تعلیم کہ پورے آداب کا خیال رکھا کرے، اور سجدہ آپ نے مزار مقدس کو ہر سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرنا، حضور بھی اس یاد شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آستانہ مقدسہ سیاحت شریف اور حضور پیر سیاحت کا فیض و برکت اللہ